اگر آپ بھی رزق کی تنگی اور قرضے کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ نہ کرے اگر ہیں، تو یہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ کے لیے کوئی آسانی پیدا ہو جائے اور اس ویڈیو کی وجہ سے آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کر لیا کریں چینل کو، اور ویڈیو کو بھی لائک کر لیا کریں تاکہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ دیکھیں، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں ایسا کوئی جادوئی عمل نہیں ہے، جادوئی طریقہ نہیں ہے کہ انسان ایک رات میں امیر بن جائے یا آسمان سے پیسے گرنے لگ جائیں۔ اس طرح کا کوئی بھی پروگرام نہیں ہے، مگر قرآن شریف میں بہت سی ایسی آیات ہیں جس میں اللہ پاک ہمیں حوصلہ دیتا ہے، انسان کو تسلی دیتا ہے، اور ایسے ایسے راستے بتاتا ہے، اور ایسی ایسی دعائیں ہیں، ایسے ایسے عمل ہیں جس پہ اگر بندہ عمل کرے تو یقیناً دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ اس کی زندگی بدل جاتی ہے اور ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اور انسان کی زندگی میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک قرآن شریف میں ایک جگہ پہ فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستہ بناتا ہے اور اس کی ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ دیکھیں، ایک تو اگر ہم سوچیں، دل پہ اپنے ہاتھ رکھیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے تو ہمیں وہاں سے رزق ملے گا، ہم ایسا کام کر لیں گے تو یہ ہوگا۔ یہ سارا ایک ذہن میں ہمارے ایک پریکٹیکل چلتا ہے، ایک تھیوری چلتی ہے جس پہ ہم چلتے ہیں، مگر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو ہم سوچیں گے بھی نہیں وہاں سے ہمیں رزق مل جائے گا، مگر اس سے پہلے جو اللہ بات کر رہا ہے کہ اس کے لیے جو اللہ سے ڈر گیا، تو سب سے بڑی بات دوستو بزرگوں اللہ سے ڈرنے کی ہے۔ جب ہم اللہ سے ڈر جائیں گے، ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو ہمیں کہہ رہا ہے اس پہ ہم عمل کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلیں گے اور اللہ کے احکامات مانیں گے۔ جب ہم اللہ کے احکامات مانیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلیں گے، تو پھر اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ میں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ تو بس آسان سا ہے، بالکل آسان سا طریقہ ہے، سمپل ہے۔ اسلام کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ کو اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ عمل کرنا ہے، اور اس سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اتنا سا کرنا ہے۔ باقی آپ کے سارے مسئلے اللہ پاک پہلے ہی حل کر چکا ہے۔ رہی بات کہ ہم نماز 5 وقت پڑھیں، نماز جو ہے وہ رزق کا سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ جو بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، نماز قضا نہیں کرتا، اس کے رزق کی گارنٹی اللہ پاک دیتا ہے۔ اور استغفار زیادہ سے زیادہ کریں۔ جتنا ہم دیکھو، انسان ہے، گناہ گار ہیں، انسان سے گناہ ہوتا رہتا ہے، صبح اٹھتا ہے، آنکھ کھلتی ہے، شام تک جانے انجانے میں ہم پتہ نہیں کتنے گناہ کر جاتے ہیں۔ آپ خود دیکھیں، اندازہ لگائیں، آپ کی زندگی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم استغفار کریں۔ استغفار ایسی چیز ہے جو سارے گناہ مٹا دیتا ہے اور انسان کو پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ یہ 2 کام لازمی کریں۔ اس کے علاوہ جب رات کو آپ سونے لگیں، اپنے بستر پہ جائیں تو سب کو معاف کر کے سوئیں۔ یہ ایسا ایک عمل ہے جس کی آپ حیران کن اس کی تفسیر ہے، تاثیر ہے۔ سب کو معاف کر دیں۔ معاف کرنے والی ذات اللہ کی، اللہ سب کو معاف کرتا ہے۔ جب ہم معاف کرتے ہیں تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے، کہتا ہے یہ بندہ میرا، میں معاف کرنے والی ذات یہ بھی سب کو معاف کرتا ہے، تو اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ تو اس کے بعد جب بندہ صبح اٹھتا ہے تو انشاءاللہ وہ فریش ہوگا، اس کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ مسئلے حل کرنے والی ذات اللہ کی ہے، انسان سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ کروڑ پتی ہیں، آپ ارب پتی ہیں، مگر آپ کے دل میں سکون نہیں ہے۔ یہ سکون کون ڈالا؟